السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین و حضرات، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان عبد الواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کیا کہتا ہے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ اسلام دنیا کا ایسا مذہب ہے جو انسانیت کا سب سے بڑا علمبردار ہے، جس نے تمام حقوق اس کی حیثیت کے مطابق رکھ دیے۔ اسلام امن، سلامتی اور شانتی کا دین ہے، جس میں کوئی جبر نہیں۔ اتنا آسان مذہب کوئی نہیں جتنا اسلام ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں جو ہم وقت گزارتے ہیں، ہر طرح کی ہماری رہنمائی اسلام ہی کرتا ہے اور ہمیں اچھی زندگی گزارنے کے اصول بتاتا ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں تو ہماری زندگی جنت بن جائے۔ جب سے ہم نے اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو چھوڑا ہے، اس وقت سے عاصب، مصائب، مشکلات اور پریشانیوں نے ہمیں آ گھیرا ہے۔ اسلام محض عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام انسانی زندگی کے جملہ معمولات اور معاملات کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہ واحد الہامی دین ہے جو انسان کو سونے، اٹھنے، جاگنے، کاروبار کرنے، دوسروں کے ساتھ معاملات کرنے کی مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم فخر سے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ 1400 سال کے بعد بھی اسلام کی تعلیمات قابل عمل اور ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ دین اسلام کے اس پہلو کو قرآن و سنت کی روشنی میں نمایاں کیا، جس کا تعلق انسان کے شب و روز کے معمولات اور معاملات سے ہے، اور اس کی عملی شکل قرآنی انسائیکلوپیڈیا میں دیکھی جا سکتی ہے۔ قرآنی انسائیکلوپیڈیا کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ زندگی کو درپیش کوئی معاملہ اور شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں قرآن مجید انسانیت کو رہنمائی مہیا کرتا نظر نہیں آتا۔ آج مسلم امہ کا سب سے بڑا مسئلہ قرآن و سنت کے مطالعے سے دوری ہے۔ جب ہم سنی سنائی باتوں پر جب عمل کرتے ہیں تو یہیں سے غلط فہمیاں جنم لیتی ہے۔ ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ باقاعدگی کے ساتھ قرآن و سنت کا مطالعہ بھی کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہے: ملاقات ہونے پر سلام کرنا، چھینک آنے پر رحمت کی دعا دینا، بیماری میں عیادت کرنا، مرنے پر جنازے میں شرکت کرنا، جو اپنے کو پسند ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دنیا میں کسی مصیبت زدہ سے کسی دنیاوی تکلیف اور مصیبت کو دور کر دے یا دور کرنے میں مدد کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن اخروی مصیبت کو ہٹا دیں گے۔ نیز جو دنیا میں مشکلات میں گھرے ہوئے کسی شخص کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دونوں جہاں کی آسانیاں پیدا فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی مسلسل مدد فرماتے ہیں جو کسی اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مربوط نظام انسانی حقوق کا پیش کیا وہ زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے، جن میں احترام، انسانیت، بشری نفسیات، رجحانات اور انسان کے معاشرتی، تعلیمی، شہری، ملکی، ملی، ثقافتی، تمدنی اور معاشی تقاضوں اور ضروریات کا مکمل لحاظ کیا گیا ہے۔ حقوق کی ادائیگی کو اسلام نے اتنی اہمیت دی ہے کہ اگر کسی شخص نے دنیا میں کسی کا حق ادا نہیں کیا تو آخرت میں اسے ادا کرنا پڑے گا، ورنہ سزا بھگتنی پڑے گی۔ انسانی جان و مال اور عزت اور آبرو کی حفاظت انسانی حقوق میں سب سے پہلا اور بنیادی حق ہے، اس لیے کہ جان سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل انسانی جانوں کی کوئی قیمت نہ تھی۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جان کا احترام سکھایا، ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا۔ دہشت گردی، انتہا پسندی، بد امنی اور قتل و غارت گردی کی بنا پر انسان کا جو حق سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے وہ اس کی زندگی اور احترام انسانیت کا حق ہے۔ اسی طرح اسلام نے تمام قسم کی امتیازات اور ذات پات، نسل، رنگ، جنس، زبان، حسب و نسب اور مال و دولت پر مبنی تعصبات کو جڑ سے اکھاڑ دیا اور تمام انسانوں کو ایک دوسرے کے برابر قرار دیا، خواہ وہ امیر ہو یا غریب، سفید ہو یا سیاہ، مشرق میں ہو یا مغرب میں، مرد ہو یا عورت، اور چاہے وہ کسی بھی لسانی یا جغرافیائی علاقے سے تعلق رکھتے ہو۔ بیوی شوہر کے حقوق ادا نہ کرے تو شوہر کی زندگی کا سکون و غارت ہو جائے گا۔
پڑوسی ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کرے تو محبت اور امن کی فضا ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح مسلم غیر مسلموں کے حقوق ادا نہ کرے تو دنیا تعصب اور اناد اور فتنہ و فساد کے جنگل میں تبدیل ہو جائے گی۔ امیر لوگ غریبوں کے حقوق ادا نہ کریں تو غریبوں کی زندگی فاقہ کشی کا شکار ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح ماں باپ اولاد کے حقوق ادا نہ کرے تو اولاد نافرمان، باغی، دین سے دور اور والدین کے لیے مصیبت اور وبال بن جائے گی۔ اور اولاد ماں باپ کے حقوق ادا نہ کرے تو ماں باپ کو بڑھاپے میں سہارا اور سکون نہیں ملے گا۔ غرض یہ کہ دنیا میں فساد ہی فساد برپا ہو جائے گا اور امن قائم نہیں رہ سکے گا۔ بس امن کو قائم رکھنے کے لیے ضرورت ہے کہ تمام انسان ایک دوسرے کے وہ تمام حقوق جو اللہ تعالیٰ نے لازم کیے ہیں ادا کرتے رہیں۔ یہی اسلام کی تعلیم اور پیغام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت ہے۔ اسلام میں حقوق اور فرائض باہمی طور پر مربوط اور ایک دوسرے پر منحصر تصور کیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں فرائض اور واجبات اور ذمہ داریوں پر بھی حقوق کے ساتھ ساتھ یکساں زور دیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو تلقین فرمائی کہ ان فرائض کو ادا کریں جو ان پر ان کے والدین، بچوں، عورتوں، ان کے پڑوسیوں، غلاموں اور ذمیوں وغیرہ کی طرف سے عائد ہوتے ہیں۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ آج خود مسلمانوں نے اسلام کی ان پیاری آفاقی تعلیمات کو بھلا دیا ہے۔ ریاست اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہی ہے اور نہ ہی فرد واحد اپنے اوپر عائد حقوق کی ادائیگی کر رہا ہے، جس کا نتیجہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ آج ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات سے ہم خود بھی آگاہ نہیں ہیں اور دنیا کو بھی ان سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہمیں صحیح طور پر محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ ورنہ حقوق کا جو جامع اور متوازن تصور دین اسلام نے دیا ہے، دنیا کے کسی نظام میں اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ آئیے اسلام کو سمجھے، اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ ہماری زندگی سہل ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی اور مشکلات اور پریشانیاں ختم ہو جائے گی اور زندگی جنت نظیر بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی آفاقی تعلیمات اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ تو فی الحال کے اس رپورٹ میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔